نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے فرشتے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب آپ حضرت محمد نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام کے نذرانے پیش کیا کرو بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور من نور اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، آج میں روشنی ڈالوں گا رزق حلال کی فضیلت پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر اور حسد کے حسد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی صاف ستھری اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم میری عبادت کرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی صاف ستھری اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم میری عبادت کرتے ہو۔ رزق حلال میں بہت زیادہ برکت ہے، رزق حلال میں بہت زیادہ طاقت ہے، رزق حلال میں بہت زیادہ بزرگی ہے، اس میں دین اور دنیا کی سعادت پوشیدہ ہے۔ رزق حلال کمانے والا اللہ رب العزت کی نظر میں اور اللہ رب العزت کی محبوب ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ رب العزت کی طرف سے بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ کنز الایمان کی حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کے ہر فرائض کے بعد جو اہم فریضہ ہے وہ رزق حلال ہے، یعنی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے بعد جو اہم فریضہ ہے وہ رزق حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ ہے، رزق حلال تلاش کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ اللہ اکبر، رزق حلال تلاش کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ فرمایا، جو شخص لگاتار حلال روزی کھاتا ہے اور حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں اترنے نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے روشن کر دیتا ہے اور علم و حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا، روزی کا حلال ذریعہ تلاش کرنا ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ، آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت میری ہر دعا قبول فرما لے۔ تو ارشاد ہوا، سعد
حلال روزی کھاتے رہو تاکہ اللہ رب العزت تیری ہر دعا قبول کرے۔ آپ نے پھر فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھاتے بھی حرام، پیتے بھی حرام، پہنتے بھی حرام، لیکن اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسا اللہ ان کی دعائیں کیسے قبول کرے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھاتے بھی حرام ہے، پیتے بھی حرام ہے اور اپنے جسم پر کپڑے بھی حرام کے پہنتے ہیں۔ ایسا اللہ رب العزت ان کی دعائیں کیسے قبول کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کھانا پینا لباس حرام سے ہو اللہ رب العزت ان کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جو شخص اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے یعنی کہ حرام کے لقمہ کی وجہ سے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہ ہوگی۔ جو بندہ اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے اس بندے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن عبادت قبول نہ ہوگی۔ پھر فرمایا رزق حلال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ رزق حلال کی وجہ سے عبادات قبول ہوتی ہیں، نمازیں قبول ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا رزق حلال کی وجہ سے ہر دعا قبول، رزق حلال کی وجہ سے دعائیں قبول، اور فرمایا رزق حلال یعنی کہ حلال روزی، اور پھر فرمایا صدق مقام یعنی کہ سچی بات کرنا، ان کا نام تو ولایت ہے۔ جو بندہ ہر بات سچ کہتا ہے اور رزق حلال اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ولی اور عارف لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمان مصطفیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ تمہیں مل جائیں تو باقی کسی اور چیز سے افسوس مت کرنا کہ فلاں چیز بھی میرے پاس ہوتی، فلاں چیز اس کے پاس ہے وہ بھی میرے پاس ہوتی۔ تو فرمایا نمبر 1 ایمانت کی حفاظت کرنا، نمبر 2 بات کرنا تو سچ کرنا، ارشاد ہوا نمبر 3 اخلاق حسنہ، اور نمبر 4 رزق حلال کمانا۔ فرمایا اگر یہ 4 چیزیں تمہارے پاس موجود ہوں تو کسی اور چیز کا افسوس مت کرنا۔ بزرگ فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے رزق حلال کمانے والوں کا اللہ رب العزت، رزق حرام کمانے والوں کا اللہ رب العزت صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رزق حرام کمانے والوں کا اللہ رب العزت صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ جو کہ ہر شام اعلان کرتا ہے جو شخص رزق حرام کماتا ہے اس کے نہ فرض قبول، نہ سنتیں قبول، نہ نوافل قبول اور نہ اس کی دعائیں قبول۔ اللہ رب العزت نے عبادت کے 10 حصے مقرر کیے۔ بے شک اللہ رب العزت نے عبادت کے 10 حصے مقرر کیے جن میں 9 حصے حضور 9 حصے رزق حلال کے ہیں۔ بہت بڑی بات مگر اللہ رب العزت نے عبادت کے 10 حصے مقرر کیے جس میں 9 حصے رزق حلال طلب کرنے کے ہیں۔ اگر انسان حرام اور حلال میں تمیز کرے اور صرف رزق حلال پر توجہ فرمائے تو اس کی چھوٹی سی عبادت 10 گنا زیادہ اجر دیتی ہے۔ اگر انسان حرام کی طرف توجہ فرمائے تو بے شک بڑے سے بڑا عمل ضائع، بڑے سے بڑا عمل رائگاں جائے گا۔ فرمایا جو جسم رزق حلال سے پلا اور خوب طاقتور ہوا اصل معنوں میں عبادت اس بندے کی قبول ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فرمان مصطفیٰ سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محنت مشقت سے رزق حاصل کرنے والے اللہ رب العزت کے دوست ہیں، اللہ رب العزت کے قریب ہیں۔ بے شک جو اللہ رب العزت کے قریب ہیں
بے شک جو اللہ رب العزت کے دوست ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا حرام سے پرہیز کرنے والوں سے مجھے کل قیامت کے روز حساب لیتے ہوئے شرم آئے گی۔ واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، کل قیامت کا روز ہوگا، جو بندہ رزق حرام سے پرہیز کرے گا مجھے شرم آئے گی کہ میں اس سے حساب لوں۔ حدیث پاک میں ہے الحمدللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ گناہوں میں سے تیرے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ نہ نماز ہوگی، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، نہ حج ہوگا۔ ارشاد ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ان گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان رزق حلال کماتے وقت جو تھکاوٹ اور پریشانی محسوس کرتا ہے وہ تھکاوٹ اور پریشانی تمہارے ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان گناہوں کا کفارہ نہ نماز ہوگی، نہ قرآن کی تلاوت ہوگی، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ حج ہوگا۔ فرمایا جو تھکاوٹ تو رزق حلال کماتے وقت محسوس کرتا، پریشانی محسوس کرتا، وہ تیرے ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، فرمان مصطفیٰ سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ رب العزت پر اس طرح توکل رکھو جس طرح توکل رکھنے کا حق ہے تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے کہ اللہ رب العزت پرندوں کو دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت پرندوں کو دیتا ہے جو صبح سویرے بھوکے نکل جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں، اسی طرح بھروسہ رکھو جو اتنی نافرمانی کے بعد ہمارا رزق بند نہیں کرتا، حضور بند تو دور کی بات کم نہیں کرتا۔ یقین اور بھروسے پر ایک حقائق ہے، گاؤں میں ایک علاقے میں بارشوں کی بہت زیادہ کمی تھی۔ گاؤں کے معزز لوگوں نے دعا کے لیے منصوبہ بنایا۔ ایک دن تمام گاؤں والے دعا کے لیے اکٹھے ہو گئے اور گاؤں والے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ اپنے ہاتھ میں چھتری لے کر آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ اپنے ہاتھ میں چھتری لے کر آ رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں اللہ رب العزت پر اس طرح توکل رکھ جس طرح اس بچے نے رکھا کہ ہم دعا کریں گے اور گھر جانے سے پہلے اللہ رب العزت بارش عطا فرما دے گا، اس طرح توکل رکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ رب العزت سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ قبولیت کا یقین رکھو، اور ایک بات جان رکھو کہ اللہ رب العزت غفلت سے بڑے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرو، اپنے گناہوں کی دعائیں مانگو، اپنے رزق میں کاروبار میں برکت کی دعائیں مانگو اور حصول رزق کے لیے دعائیں مانگو۔ رزق حلال اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ رزق حلال کمانے والا اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، میں بہت شرم و حیا والا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ کیسے خالی لوٹا دوں، میں بہت شرم و حیا والا ہوں۔ جب اس نے مجھ سے مانگا ہے اگر میں نے بھی نہ دیا تو اور کون ہے جو اسے دے گا، جو اسے عطا کرے گا۔ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ رب العزت بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ فرمایا رزق حرام کا ایک لقمہ جس نے کھا لیا تو اس بندے کی 40 دن عبادت قبول نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور رزق حلال کمانے والا کل قیامت کا روز ہوگا، وہ بندہ صدیقوں میں اور شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا، اور وہ بندہ اپنے آپ کو کل قیامت کے روز شہیدوں میں اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں میں اٹھایا جائے گا۔ رزق حلال کا سب سے بڑا اجر کیا ہے؟ رزق حلال کا سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ کل آخرت میں کامیابی ہے، کوئی حساب نہ لیا جائے گا، اور کل قیامت کے روز
ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ ترمذی شریف میں ہے حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہ ہوگا اور وہ جسم آگ کے زیادہ لائق ہوگا۔ رزق حلال کمانے اور کھانے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ کل قیامت کے روز کامیاب ہو جائیں گے۔ اور رزق حرام کھانے والوں کی حضور نہ کوئی عبادت قبول، نہ نماز قبول، نہ صدقہ قبول، نہ حج قبول۔ ایسے بندوں کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اس بندے کو عبادت میں مزہ نہیں آتا اور اس بندے پر بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں اور اس سے جہنم کا ایندھن بننے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمان مصطفیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وجود انسانی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی پرورش حرام کے مال سے ہوئی۔ رزق حلال رزق حلال اور رزق اعمال کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کو بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، جو کہ قرآن پاک کی 23ویں سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو، انی بما تعملون علیم، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ بے شک اللہ رب العزت نے یہی حکم نبیوں کو فرمایا اور یہی حکم ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی صاف ستھری اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو ایک وقت میں چیز فرض ہو اور اسی وقت میں واجب ہو۔ اللہ رب العزت کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حاصل کرنے پر جہاد کا رتبہ عطا فرمایا، یعنی کہ رزق حلال کی تلاش کرنا جہاد ہے، رزق حلال تلاش کرنا جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو، اس بندے کی عبادت قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی کمائی، کون سا عمل پاکیزہ تر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارشاد ہوا اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر وہ تجارت جو دھوکہ فریب سے پاک ہو۔ اسی طرح حضرت سعاد خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے والا اور ایمانت دار ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ کل قیامت کے روز جو سچا انسان ہے شہیدوں میں، انبیاء میں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، یہ حدیث پاک ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ فرمایا اپنے کاروبار میں قسم مت کھاؤ، جھوٹ کا سہارا مت لو، بلکہ سچائی کو لازم پکڑو، ناپ تول مکمل کرو ورنہ تمہارے رزق میں برکت اٹھا دی جائے گی۔ فرمایا تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو کیونکہ سچ نیکی ہے، بے شک نیکی جنت میں لے کر جاتی ہے۔ پھر فرمایا جس نے جھوٹ بات کہی اس نے گناہ کیا، جس نے گناہ کیا اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی بے شک وہ دوزخ میں جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رزق حلال کمائیں، اپنے والدین کی اور اپنی اولاد کی پرورش حلال کمائی سے کریں۔
حلال روزی سے دل کو راحت ملتی ہے، عبادت کرنے میں کیف سرور مزہ آتا ہے، اولاد فرما بردار اور ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے مقرر کیے۔ یہ بات سن کر بھی الحمدللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے مقرر کیے اور 16 دروازے رزق کے مقرر کیے۔ فرمایا نماز ادا کرو، اولاد میں برکت، رزق میں برکت۔ فرمایا صدقہ دو، رزق میں برکت۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نظر نہ آئے تو کچھ مال اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کرو اور اللہ رب العزت سے تجارت کرو۔ فرمایا صدقے کو مت روکو، صدقہ و خیرات کو مت روکو، ورنہ تمہارا رزق روک لیا جائے گا، ورنہ تمہارا رزق روک لیا جائے گا۔ فرمایا اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو، احسان کرو، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ فرمایا اپنے گناہوں پر ندامت کرو، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا۔ اللہ رب العزت وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہ ہوگا۔ فرمایا سورہ اخلاص کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنا لو، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سورہ اخلاص پڑھو، تمہارے لیے رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کر، تیرے حصے کا رزق تجھے ایسے تلاش کرتا ہے جیسا کہ مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ آپ نے پھر فرمایا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات تمہیں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ وہ ذات تجھے بھوکا اور پیاسا کیسے رکھ سکتی ہے؟ اے انسان توکل رکھنا تیرا کام ہے، کیسے دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، کیوں دینا ہے، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ واللہ خیر الرازقین، بے شک اللہ رب العزت بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، سنت ادا فرمائے۔